ہمارے دل کے اندر ایسی بات پیدا ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ دنیا ایک دار امتحان ہے جہاں اللہ رب العزت نے اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے صرف وہی کام کرنے ہیں اور وہی کام کو انجام دینا ہے جس کا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور شریعت نے جس چیز کو ہمیں بتلایا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر رکھی کسی چیز کو بڑھا لینا یا کسی چیز کو گھٹا دینا یہ انتہائی نقصان کی بات ہے اور انتہائی خطرناک کی بات ہے. دونوں سلسلے میں انسان گھاٹے اور نقصان اور خسارے کے اندر پڑ جاتا ہے. دونوں سلسلے میں اگر شریعت کی کسی درجے کو کسی چیز کو ہم گھٹا دیں، فرض کو ہم سنت کہتے ہیں اور سنت سمجھ کر کے عمل کریں، یا پھر واجب کو ہم نفل سمجھ کر کے عمل کریں، یا کسی نفل کو ہم فرض کا درجہ دے دیں، یا شریعت مطہرہ نے جس چیز کو ہمارے اوپر لازم نہ کیا ہے ہم اس کو لازم سمجھ لیں، یہ دونوں کے دونوں انتہائی خطرناک چیز ہے. ہم دائرے اور سیما سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے لیے کچھ حدود اور پابندیاں ہیں، جیسا کہ حکومت ہے، قانون ہے، قانون کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن حدود سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے بھی حدود ہیں، شریعت کے بھی حدود ہیں. ہمیں انہی پابندیوں کے اندر رہنا ہے، تب جا کر کے حقیقی کامیابی اور حقیقی مسلمان کہلائیں گے. اور اگر ہم نے پابندیوں پر پورے نہیں اترے اور شریعت مطہرہ کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا، ہمارے اندر جو باتیں آئی جسے ہمارے دل نے اچھا سمجھا ہم نے اس کو کر لیا، اور جس چیز کو ہمارے دل نے برا سمجھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ شریعت اور یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری منمانی اور اتباع ہوا ہے، یہ نفس کی پیروی ہے. اور شریعت کے اندر اس چیز کی ردی بھی گنجائش نہیں ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ یاد رکھو اگر کوئی شخص دنیا کے اندر رہ کر کے کوئی مسلمان یا کوئی شخص اپنے اتباع ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اگر اس کے دل نے چاہا تو شریعت پر عمل کیا اور اگر دل نے چاہا تو چھوڑ دیا، تو یاد رکھو اگر ایسا شخص جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، شریعت کے حدود اور پابندیوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یاد رکھو کہ رب کائنات نے اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. ہمیں جو ہے شریعت کے حدود کے اندر رہنا ہے. شریعت کی کیا حدود ہے ہمارے لیے؟ آج کی رات ہم جمع ہوئے ہیں، شریعت کی روشنی میں ہم کو سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو سمجھنا ہے کہ آج کے دن شریعت نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، کس کس بات کا آج کے دن ہمارے لیے جائز ہے اور کون سی بات ہمارے لیے ناجائز ہے. ہمیں اپنی طرف سے نہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، قرآن اور حدیث کو ہمیں فالو کرنا ہے. ہمارے لیے مسئلہ اور ہدایت کا راستہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. اگر ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے تو قرآن حدیث اور سنت ہے. اگر ہم قرآن حدیث اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارے قدم اسی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے کامیابی ہے. اور اگر ہم کسی انسان کو فالو کر رہے ہیں، کسی انسان کو ہم اپنا بڑا مان کر کے آگے چلتے ہیں، تو وہ انسان ہمیں گڑھے میں بھی گرا سکتا ہے اور بربادی اور ہلاکت میں بھی دھکیل سکتا ہے. ہمارے سامنے ہمیشہ قرآن حدیث ہونی چاہیے، اس سے آگے ہمارا کچھ نہیں. ہمارے لیے شریعت نے کچھ پابندیاں رکھی، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم شریعت کو سمجھیں گے نہیں، ہم ان کی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے،
ہم اس کے اوپر پورے طور پر عمل اور نافذ نہیں ہو سکتے۔ کیا کیا باتیں ہیں ہمارے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے آئی تھی۔ ابھی باتیں آتی ہیں، ہم پہلے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ کہ پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت خود اپنے آپ کی تعریف فرما کر کے اور اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ انتہائی اہمیت والا واقعہ ہے، یہ واقعہ اپنے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، لہذا جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو بھی غور سے سننا چاہیے اور اہمیت کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے امت محمدیہ کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا عجیب و غریب اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نمایاں کرشمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک عطا کردہ ایک بہت بڑا دین اور تحفہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ رب العزت سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ معراج کا واقعہ قرآن کریم نے اتنا بتلایا اور تھوڑا سا سورہ نجم پارہ نمبر 27 کے اندر 3-4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بعد میں اب ہمیں قرآن سے آگے چل کر کے اللہ رب العزت کی قرآن کی تشریح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، ہمیں ان کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں ہمیں اس کو کھولنا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر کے اندر بہت معتبر ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً شب معراج کے اوپر 25 حدیثیں نقل کی ہیں، لمبی لمبی حدیثیں، جس کو اس وقت مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مختصراً دھیرے دھیرے انشاءاللہ رب العزیز اللہ نے چاہا تو باتیں آگے رہیں گی۔ ہمیں جو ہے آج ایک حدیث پاک کا خلاصہ جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے اور بالکل پکی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، انشاءاللہ العزیز اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، ضمن دوسری حدیثیں بھی تھوڑی بہت آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوا۔ ہم پہلے سمجھ لینا چاہیے تاریخ کے بارے میں کہ شب معراج کس تاریخ میں پیش آئے، کس تاریخ میں؟ محدثین کرام کے درمیان، مفسرین کے درمیان بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہمارے درمیان جو مشہور ہے 27 رجب المرجب آج کی رات کے بارے میں، یہ جو ہے یہ بھی ایک قول ہے، لیکن کون سا قول معتبر ہے اور کون سا قول جو ہے صحیح ہے، اس کا فیصلہ کرنا مفسرین کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے بھی سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو یاد رکھیے اس میں سب سے پہلے ہے سال کے بارے میں 4 اختلاف ہے۔ سال کے بارے میں یعنی کس سال کے اندر معراج کا واقعہ پیش آیا، کس سن میں معراج کا واقعہ پیش آیا، تو سن کے بارے میں 4 اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 4 سال یعنی سن 4 نبوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔
دوسرا ہے سن 5 نبوی کا، تیسرا ہے سن 11 نبوی کا، اور چوتھا ہے سن 12 نبوی کا۔ 4 اختلاف سال کے بارے میں ہے، لیکن 4 سالوں میں سے کسی سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے۔ سال کے بعد آتا ہے مہینہ، مہینے کے بارے میں 6 اختلاف ہے۔ نمبر 1 میں ہے ربیع الاول، نمبر 2 میں ہے ربیع الثانی، اور نمبر 3 میں ہے رجب، نمبر 4 میں رمضان، اور نمبر 5 میں شوال۔ 5 اختلاف اس کے اندر مہینے کے بارے میں 5 اختلاف ہے۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، اس کے بعد ہے رجب، رمضان اور شوال۔ یہ 5 مہینے ہیں جن 5 مہینوں کے اندر کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے۔ مہینے کے بعد آتا ہے تاریخ۔ تاریخ کے اندر 2 اختلاف ہے، ایک 17 تاریخ ہے اور ایک 27 تاریخ ہے، 2 اختلاف۔ اس کے بعد آتا ہے دن، کہ کس دن میں جو ہے معراج ہوا ہے۔ دن کے بارے میں 3 اختلاف ہے۔ نمبر 1 سنیچر کی رات، نمبر 2 پیر کی رات، اور نمبر 3 جمعے کی رات۔ کتنے اختلاف ہمارے سامنے آئے؟ سال کے بارے میں 4 اختلاف، مہینے کے بارے میں 5 اختلاف، اسی طریقے سے تاریخ کے بارے میں 2 اختلاف، اور دن کے بارے میں 3 اختلاف۔ اتنے سارے اختلافات اس واقعے کے بارے میں جمع ہو گئے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور مفسرین نے اس سے کیا سبق نکالا ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ آج کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام سے یا قرآن کریم سے کسی بھی عبادت کا یا کسی بھی اہمیت کی چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوتا تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 18 مرتبہ تقریباً پیش آیا، اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام اس دنیا کے اندر حیات رہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ رسول عربی کو سمجھنے والا، شریعت مطہرہ کو سمجھنے والا، قرآن حدیث کو سمجھنے والا اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو صحابہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی بالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے صحابہ ستاروں میں مانند ہیں، جس طریقے سے آدمی سمندر کے اندر سفر کرتے کرتے اگر کشتی کے اندر رہتے ہو اپنا راستہ بھول جائے، سمت بھول جائے، اور ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرتا ہے، یہ اسی طریقے سے صحابہ کرام ہے کہ صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں۔ ہم جس کسی کی بھی اقتدا کر لیں گے، ہم جس کسی کو بھی فالو کر لیں گے، ان کا سب کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ رب العزت سے جا کر کے ملتا ہے۔ ہم کامیابی کا راستہ پائیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد تقریباً 18 سال اس دنیا کے اندر باحیات اپنے جسد اطہار کے ساتھ رہے، لیکن کسی بھی ایک چھوٹی سی کتاب میں اور بڑی سے بڑی کتاب میں ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا واقعہ نقل نہیں کیا گیا ہے، کسی نے نقل نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا ہو، یا کبھی خود بھی عبادت کی ہو اہتمام کے ساتھ، یا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 100 سال زندہ رہے اس دنیا کے اندر، صحابہ کرام نے 100 سالوں کے اندر کسی ایک بھی رات کے اندر منایا ہو، شب معراج کو منایا ہو، یا اس کے اندر عبادت کی ہو، ہمیں قرآن حدیث سے کہیں سے سمجھ نہیں ملتا، کہیں سے سمجھ نہیں ملتا۔ تو عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، جتنی عبادت کریں گے ہم کریں گے ہمارا مرتبہ اونچا ہوگا، اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہم آگے بڑھیں گے، لیکن قرآن حدیث نے جس دین کو جس راہ کو متعین نہیں کیا ہے ہم اپنی طرف سے متعین کریں گے تو وہی ہے کہ ہم نے اتباع نفس کی پیروی کی ہے، خواہش نفس کی پیروی کی ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ قرآن کریم فرماتا ہے فإن الجحیم هی المأویٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں،
قرآن و حدیث نے ہم کو جتنا حکم دیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے اور تھوڑا بہت عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، جمعے کے اندر بیان آیا تھا تفصیل کے ساتھ، شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ تم عبادت کے اندر جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف دوڑو، سعی کرو، کوشش کرو۔ سارع یسارع مسارعۃ کے معنی آتا ہے خوب تیزی سے دوڑنا، چلنا۔ شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے، قرآن دینا ہے عبادت کے اندر خوب آگے بڑھیے، لیکن دن اور تاریخ کو اپنی طرف سے متعین کر دینا، شریعت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے، شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ عبادت سے منع نہیں کیا، عبادت خوب کریے، کل کریے، آج کریے، پرسوں کریے، پوری رات جاگیے، لیکن دن اور تاریخ اگر اس دن کا اس رات پہ کوئی اہمیت ہوتی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اس رات کی فضیلت تھی جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے۔ یہ برتھ ڈے کی طرح ہر سال منانا، شریعت اس بات کو نہیں مانتی، شریعت اس بات کو غور نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے لیے اس دن کے اندر کیا چیز ہے سب سے اہمیت والا؟ آگے آتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عرش معلیٰ پر بھی ہمیں یاد رکھا، وہ چیز ابھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ بات ہے آج کے دن کا ہمیں ان قرآن و حدیث اور ان آیات سے اتنا صاف ہو گیا کہ قرآن و حدیث نے ہمارے لیے آج کی رات کو متعین نہیں کیا ہے۔ جس رات کو متعین کیا ہے اس میں فضیلت بیان کی جائے گی، آپ سے چھپایا نہیں جائے گا، آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، لیکن اس چیز کے بارے میں ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کیا بیان کیا جائے۔ صحیح حدیث سے اس مہینے کے بارے میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے کہ جب رجب کا چاند نکل آتا تھا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان کی برکتیں ایسی ہیں، رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں اتنی اترتی ہیں، اتنی نوازش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر، کہ نبی آپ سے اگر کوئی بھول چوک سے غلطی چھوٹ ہو جائے تو ہم نے آگے اور پیچھے سب کچھ قربان فرما دیا ہے۔ ایسی ہستی اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اگر تم نے مجھے رجب تک پہنچا دیا ہے تو ہمیں شاید رمضان تک بھی پہنچا دینا تاکہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ بس اتنا ثبوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے اور کچھ نہیں، کچھ نہیں اس سے آگے ثبوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا فرمایا کرتے تھے، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو پڑھ لیں، چاند دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے تو ابھی پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز یہ دعا اللہ رب العزت ہمارے لیے قبول فرمائے گا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ سیدھا سا ہے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت دے دے، ہماری عمر کو تھوڑی سی بڑھا دے اور رمضان تک پہنچا دے، یہ ہے ترجمہ اس کا سادہ سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں اتنا ثبوت ہے۔ ہم یہاں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، بسا اوقات بہت سی جگہوں پر سے فون آ رہے ہیں میرے پاس، آسام سے فون آیا اور دوسری جگہوں سے فون آ رہے ہیں کہ آج کے دن رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، نمازیں کتنی پڑھنی ہے، کون سے سورج پڑھنی ہے۔ تو اس کا سیدھی سی بات آپ کو بتا دی گئی کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا نہیں ہے تو جتنی چاہیں آپ اپنے اعتبار سے نفلیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، شریعت نے کوئی چیز متعین نہیں کی ہے۔ روزے کے بارے میں بعض نے لکھ دیا ہے جھوٹی موٹی کتابوں میں اپنی طرف سے پڑھا لگا کر کے کہ ایک روزے کل کے ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، 1000 روزوں کے برابر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی برکت سے ہندوستان نہیں آیا، جن کی برکت سے ہندوستان نہیں آیا، اس نے کتاب لکھی ہے کہ حدیث موضوع ہے، اپنے
اپنی طرف سے گھڑی گئی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص ایسی حدیثیں پڑھتا ہے اور اپنی طرف سے بنا کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کرتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایسا شخص اللہ رحمتوں کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو شخص میری طرف کسی حدیث کو منسوب کرتا ہے جسے میں نے نہیں بیان کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اس کا کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے موضوع کہتے ہیں کھڑی ہوئی جو چیز شریعت نے نہیں کہی ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، کسی نے بنا کر کے شیعہ ہے یا اور کسی نے، یہ کام زیادہ شیعوں کا ہوتا ہے، بنا کر کے بھر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، کوئی ثبوت نہیں اس کا، کوئی سند نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع فرمایا ہے۔ علامہ حجر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پائے کے محدث، چوٹی کے محدث ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اتنی موٹی موٹی شرح لکھی ہے 12 جلدوں کے اندر، اور حدیث کی ایک ایک جرح کی ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بعد میں انہوں نے اس بارے میں مکمل ایک کتاب لکھی ہے، تبیین ما وجب فیما ورد فی رجب، رجب کے بارے میں جو وارد ہوا ہے اس سلسلے کے اندر رد کیا ہے، بالکل محدثانہ کلام کیا ہے، کسی کی طرف جھکاؤ نہیں اور کسی کی طرف طرفداری نہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ایک ایک حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں، عمل کے قابل نہیں ہے، اور یہ بات جو مشہور ہے وہ صرف ہندوستان والوں کے اندر، ہندوستان والوں نے حدیث پڑھی، ہندوستان والوں کے اندر کئی سو سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی، اور اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان والوں نے یہ حدیث گھڑی ہے، اور وہاں کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے۔ لہذا یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز کا کوئی ثبوت نہیں، آج کے دن کا، آج کی رات کا، اور کل کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہم کل سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، پرسوں رکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور دن رکھ رہے ہیں تو رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، رکھ لیجیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کہیے گا کہ ہمیں کوئی خاص فضیلت شریعت دے رہی ہے، آفر، ایسا کوئی آفر شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب حدیث بات کی طرف، معراج کے واقعے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں یہاں ایک خلاصہ کر لینا چاہیے، خلاصہ یہی جو بات پہلے بتائی گئی کہ آج کی رات کے اندر کسی چیز کا ہمیں ثبوت نہیں ہے، صرف ثبوت اس دعا کا تھا، لہذا ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت سے حقیقی طور پر دل سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے پاس ام ہانی کا مکان، ان کی پھوپھی کا مکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا مکان ہے، وہاں آرام فرما رہے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلانا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سیر کروانا ہے۔ معراج کیا چیز ہے؟ معراج کے اصل معنی ہے سیڑھی ہے، جس کے ذریعے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کا نام سیڑھی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، اور جبریل امین کے ذریعے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اٹھیے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عرش معلیٰ پر بلایا ہے، جنت و جہنم اور معراج کے لیے اور سدرۃ المنتہا کا سیر کرنے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان آیا ہے۔
یہ کس موقع پر ہوا؟ موقع یہ تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، لوگ جو ہے گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، یہ واقعہ عقائد کا ہے۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ مغموم ہوتے ہیں، مایوسی سکھائی جاتی ہے، بیزار سے رہتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے یہ جو ذمہ داری دی ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، آخر ہم اس کو کیسے پورا کر پائیں گے؟ کوئی ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، خون بہانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اس کام کو لے کر کے کیسے آگے بڑھیں اور پوری دنیا میں اس دین کی دعوت کو کیسے پھیلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بہت بیزار آ کرتے تھے، لہذا کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایک تو قرآن کریم نے سبب بیان کیا ہے کہ معراج کرانے کا مقصد اللہ رب العزت کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں اور اپنی جو ہے کاریگری کا جلوہ دکھانا تھا، بہت ساری چیزوں کو دکھانا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنی امت کو دیا ہے اور بیان کیا ہے جنت و جہنم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو گزشتہ تھے ان میں اور ہمارے نبی کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم نبیوں کو صرف وہ چیز بیان، اس نبیوں نے اپنی امت کو وہ چیزیں سکھائی جو وحی کے ذریعے سے ان کے پاس آئی، لیکن ہمارے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ باتیں بتائی جو خود دیکھ کر کے آئے، اور صرف وحی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ ان چیزوں کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کرایا۔ ان مشاہدے کے لیے اور دیدار کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان میں ایک حکمت دی۔ باہر میں سب کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا جاتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور آپ کو براب کر ایک گھوڑے کا اور خچر کی شکل جو ایک جانور تھا اس پر سوار کیا جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہونے کے بعد چلتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کی سفر کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ چلتے چلتے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں سواری پر، حضرت جبریل امین بھی چل رہے ہیں، سواری چل رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک عورت سامنے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہونا چاہتے ہیں، جبریل امین نے منع کیا، یا رسول اللہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئیے، مت ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت دنیا کی، آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اگر آپ اس کی بات پر لبیک کہہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، ساری کی ساری دنیا کے اندر ملوث ہو جاتی۔ آگے چلتے ہیں اور ایک شیطان بوڑھے کی شکل میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے بھی متوجہ ہونے سے روکا جاتا ہے کہ آپ ان کی طرف بھی توجہ نہ دیجیے، آگے چلیے۔ آگے چلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، نبیوں کو دیکھتے ہیں کہ بعض نبیوں کے ساتھ ایک آدمی ہے تو کسی کے ساتھ بہت سارے آدمی ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ شاید میری امت ہے، لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ کی امت، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اتنی جمع غفیر دیکھتے ہیں، اتنا بڑا مجمع دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا ہے اور معلوم کرتے
ہیں معلوم کرنے پر آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی امت ہے، جو دائیں طرف ہے یہ جنتی ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں جو وہ جہنم میں بھی جائے گی، بائیں طرف والی امت دیکھ کر کے آپ کو تڑپ اٹھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری وہاں باندھی جہاں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے باندھا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، 2 رکعت نماز فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھائی اور امامت کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب یہ زیادہ وقت ہوا یا آدھے وقت وہاں کسی کا اختلاف ہو گیا اس میں، لہذا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدھے وقت امامت فرمائی ہے۔ آدھے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر۔ وہاں سے پھر آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے، سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان کی اور چل پڑتے ہیں، آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ آسمان اول پر داروغہ جو دروازے کا گیٹ مین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں معلوم کر کے دروازہ کھولتا ہے۔ وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت آدم علیہ السلام اور بھی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب احباب وسلم مرحبا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشامدید کہتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہوتا ہے، پرزور استقبال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سوال ہوتا ہے، ہر گیٹ پر سوال کیا جاتا ہے اور سوال کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کس آسمان پر اور کس دروازے پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی، یہ بہت تفصیل ہے اور بہت اختلاف بھی ہے۔ اس کا جو الفاظ جو ہے ہمیں اس سے کوئی سبب بھی نہیں ملتا ہے، لہذا ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں اور چھٹے آسمان پر پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے امید تھی کہ آپ مجھ سے زیادہ مرتبہ کسی کو نہیں دیں گے، لیکن آج آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو مجھ سے بھی بلند کر دیا اور آپ نے اس کو مجھ سے بھی آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کو بھی چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے اور جنہوں نے بیت اللہ شریف کا بنیاد رکھی اور جنہوں نے بیت اللہ شریف کو قائم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے سیر میں بالکل اسی کے اسٹیٹ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اس بیت المقدس کا، اور جس فرشتے کا ایک بار نمبر آ گیا قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا ہے طواف کرنے کا۔ اللہ رب العزت کی کتنی مخلوق ہے اور کتنے جنے کتنے فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، سچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک مقام آتا ہے چلتے چلتے جہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب اس سے آگے میرا نہیں چلتا، اس سے آگے ہماری حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی ایک حد مقرر کر رکھی ہے، ہمارے لیے بھی ایک سیما ہے، ہمارے لیے بھی ایک سرکل ہے جس سے ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو ہمارے 600 کے 600 سارے کے سارے پر جائیں گے
اور ہم جنت کے خاکستر ہو جائیں گے، اس سے آگے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آگے کا سفر اکیلے طے کرنا تھا۔ سوچئے جہاں جبریل امین علیہ السلام کے پر نہیں چل سکے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی شان عظمت کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے چلتے ہیں، چل رہے ہیں، آگے چلنا شروع کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کو لے کر، اللہ کی ربوبیت کو لے کر، اللہ کی شان عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کر کے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، لرز رہے ہیں، قدم صحیح سے نہیں اٹھ رہے ہیں، اور چلتے چلتے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہو جاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ڈرتے اللہ کی تعریف بیان کرنے لگتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی تعریف اپنے آپ زبان سے سامنے نکل پڑتی ہے کہ تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام جانی عبادتیں جو کچھ بھی ہو اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے رسول اللہ ڈریے نہیں، السلام علیکہ، آپ مامون ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکتیں ہو، آپ ڈریے نہیں، آپ جو ہے مامون اور محفوظ ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایسی ہستی اللہ رب العزت نے جنہیں عرش پر بلایا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے اتنا ڈر، اتنا خوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے دل کے اندر بٹھا کے اللہ رب العزت جب کتنا ڈرتے ہیں، کتنا خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العزت نے دل دیا تھا، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک امت کے لیے، ہمارے لیے کتنی طرف اور کتنی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن اور بھی کتنی قرآن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی فکر تھی ایک امت کی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر آتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اور برکت کی دعا آتی ہے، رحمت کی دعا آتی ہے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب آفر کو دیکھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھئے، ان کے دل میں جو ڈر تھا اس درد کو محسوس کیجئے، اس درد کو پہچانیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محبوب اور ایک حبیب کا ملن ہو رہا ہے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جہاں اپنے آپ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے جب آفر دیا تو فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے میرے اوپر رحمت اور سلامتی فرمائی ہے، ابھی اسی طریقے سے ہمارے نیک بندوں پر بھی فرمائیے، ہمارے نیک امت پر بھی فرمائیے، اپنے نیک بندوں پر فرمائیے، نیک صالح جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان لوگوں پر بھی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل فرمائیے۔ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے موقع پر امت کو یاد کرتے ہیں جب انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے غافل، اور پھر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جنت و جہنم کا سیر کرایا ہے، لیکن سب سے بڑا واقعہ اور سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا اسلام کے اندر، جس چیز کو صرف ہمارے یادگار کے طور پر اگر بنا سکتے ہیں تو وہ یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نماز ملی ہے، ہم وہی یادگار ہمارے لیے سب سے بڑی
جائیں گے؟ شب معراج کا یہی تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. اس تحفے کو پکڑ لو. جس رسول نے، جس نبی نے تمہیں عرش مولا پر نہیں بھولا، آج تم نے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے احوال پیش ہوتے ہیں، امت کے سامنے امت کے حالات پیش کیے جاتے ہیں. کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے احوال کو دیکھتے ہیں، امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، معراج کے موقع کو بھلا دیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اے جس نبی نے تمہیں عرش مولا پر یاد رکھا، جس نبی نے تمہیں کسی حالت میں نہیں بھولا، جن کے لیے تمہارے ان کے دل کے اندر ہڈیے کی طرح ان کا دل کھولتا تھا اور ڈرتے تھے، ڈراتے تھے، امت کے لیے رات بتاتے تھے، آج ہم نے اس نبی کے پیسے کچھ ڈال دیا. ہم صرف معراج کی رات کو منا لے، آج 27 کی رات کو منا لے. کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں گے؟ اس سے نبی نہیں خوش ہو سکتے، اس سے ہمارا خدا نہیں خوش ہو سکتا. اگر خوش ہو سکتا ہے تو آپ کے فرمان پر عمل کرنے سے، رسول پاک کے فرمان پر عمل کرنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے. اگر ہماری شریعت اگر ہماری زندگی بن سکتی ہے تو ایک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے بن سکتی ہے. معراج سے بنا لینے سے اللہ نہیں خوش ہوگا. یاد رکھیے، صرف ہمارے لیے توجہ بربادی ہو سکتی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. شریعت کو مذاق مت سمجھیے، شریعت کو مذاق مت سمجھیے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور مسلک کو سمجھ لینا اور مسائل کو سمجھ لینا، شریعت اور عقیدے کو سمجھ لینا ہمارے لیے یہ بہت اہمیت کی بات ہے اور بہت پہلے کی بات ہے. ہمیں تو ان چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے. اب تک ہمیں ان چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے. ہم کہاں ہیں؟ کب تک مسلک میں الجھے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے مسائل میں الجھے رہیں گے؟ ہمارے اوپر اور بھی دنیاوی طور پر مسائل ہیں. آج ہمیں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ان مسائل پر کب غور کریں گے؟ مسلک میں الجھے رہیں گے. یاد رکھیے کہ اگر ہم انہیں مسلک میں الجھے رہے اور انہیں خونوں میں بند رہے، انہیں کمروں میں بند رہے، آگے چل کر دنیا دیکھنے کی کوشش نہیں کی، یاد رکھیں انہیں خونوں میں مار دیے جاؤ گے، انہیں تمام برباد کر دیے جاؤ گے. سمجھنے کی ضرورت ہے، کھل کر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سب سمجھدار ہیں، اچھے ہیں، عقل والے ہیں، پڑھے لکھے سب لوگ ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، مسلک سے نمٹ لیجیے، مسائل کو سمجھ لیجیے، عقیدے کو مضبوط بنا لیجیے. کبھی بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مسلک سے آگے چل کر کے اور سماج کو دیکھیے، معاشرے کو دیکھیے، سوسائٹی کو دیکھیے اور اسے درست کرنے کی، صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. تبھی ہمارے لیے حقیقی کامیابی ہے. ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بات بہت بڑی ہے اور میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن کہا کرتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، عوام الناس سے بھی کہتا ہوں کہ حضرات لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو علماء کرام کے دامن کو تھام لو، علماء کرام سے جڑ جاؤ، اللہ والوں سے جڑ جاؤ اور علم والوں سے جڑے رہو. اگر تم علم والوں سے نہیں جڑے، اس سے جاننے کی کوشش
میں نہیں کہتا ہوں، یہ شریعت کہتی ہے۔ لہذا اور اگر ہم نے کرنے کی کوشش کی، اگر ہم نے علماء سے عداوت رکھی، علماء سے بغض رکھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَامِسَةِ، 5ویں درجے میں تمہارا نام نہیں آنا چاہیے۔ وہ 4 درجے کیا ہے؟ علم کے بیان جب ہوگا انشاءاللہ تو بیان کیا جائے گا۔ 5واں درجہ یہ ہے أَنْتُمْ خُذُوا الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، اگر 5واں درجہ یہ ہے کہ تم اہل علم سے اور علم حاصل کرنے والوں سے بغض اور نفرت رکھو، اگر تم نے علماء سے، علم حاصل کرنے والوں سے، جاننے والوں سے نفرت کی اور اس سے بغض رکھا، تو سرور کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بندہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے کتابیں پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اہل علم سے نفرت اور بغض رکھا پتہ لگا ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے علم اور اہل علم سے نفرت کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اہل علم سے کبھی بھی بغض نہ رکھنا، کبھی بھی عداوت اور نفرت نہ رکھنا، شریعت کے حدود کے اندر رکھنا۔ کوئی نبی عالم آئے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، علم حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی، علماء سے تعلق رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں اتنے ہی پڑھنا ہے جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، پڑھیں گے تب بھی نقصان، ہٹائیں گے تب بھی نقصان۔ ہم نے مثال دیا آپ کو کہ اگر فرض کو ہم سنت کہہ دیں یا سنت کو ہم فرض کہہ دیں، دونوں انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے ایک چیز کو بڑھا دیا اور ایک چیز کو ہٹا دیا، یعنی کہ اپنی طرف سے ہم نے منمانی کر دی۔ جس چیز کو شریعت نے نہیں کہا تھا ہم اس چیز کو پابندی کر رہے ہیں، اس چیز پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک کی بات ہے۔ آئی ہو آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں آئی، امید ہے کہ باتوں میں سے آپ کو کچھ برا لگا ہوگا، لیکن برا لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ نہیں کہا ہے، شریعت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ کسی کو کبھی بھی رات کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے کوئی بھی اگر اختلاف ہو آپس میں، اللہ کے واسطے آپس میں تبصرہ نہ کر کے میں یہی کہتا ہوں آئیے ہم سے مسئلے کا حل کرائیے۔ کیا چیز ہے آپ نے بات کہاں سے بتائی، کیوں بتائی یہ بات، آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے گی، تبصرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تبصرے سے آپس میں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تبصرہ ہوگا، باتیں ملیں گی، ہم چلے جائیں گے، لیکن آپ کا ماحول بگڑے گا۔ آپ لوگ جو ہے اتحاد سے نہیں رہ پائیں گے۔ اتحاد کو برقرار رکھیے، اتحاد کو قائم رکھیے، یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے، یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو سے تبصرے بازی سے ہوتا ہے، اتفاق کب کرتا ہے، گروہ بندی سے کرتا ہے۔ گروہ بندی کی کبھی بھی کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ گروہ بندی کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں میں تھا وہاں جو ہے اس طریقے سے بات ہوئی تھی، ایک بار وہاں جو ہے گروپ بندی کر رہے تھے لوگ کسی سلسلے میں، لہذا وہاں بھی سمجھایا گیا، وہی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی اشکال ہو مسئلے کے اندر، ہم کیا ہیں، ہم تو ہم جانتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی زندہ ہیں، بڑے بڑے علم والے موجود ہیں، علم والے نہیں ہیں تو علم کا راستہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ہم کتابوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، ہم کتابوں سے مسائل کو حل کریں گے۔ ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ لا نہیں ہے، شریعت قرآن اور حدیث ہمارے لیے فالو کرنے کی چیز ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ لہذا اب یہاں بات آگے آتی ہے فالو کرنے کے بعد کہ ہمیں جو حق لگتا ہے، جو سچ لگتا ہے، ہمیں اس پر نہیں عمل کرنا ہے، بلکہ جو حق ہے اور جو سچ ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو حق اور سچ ہے اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ لہذا ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے ایک چیز کو، لیکن پھر بھی ہم اس بات کو، یعنی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم نوافل نہ پڑھتے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں صرف فرض سے کام چلا لیتے، سنت اور مستحب کی رعایت نہ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ رب العزت نے جو حدود بیان کیے ہیں، جو سیما اور جو سرکل بیان کیا ہے، اللہ رب العزت سے ڈر کر کے اس سرکل کے اندر رہے اور اللہ سے خوف کھائے، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی جماعت کے اندر آئے، اسی طریقے سے اور نیک اعمال کے اندر حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سیدھا جنت کے اندر ہے۔ ہمیں شریعت کے اندر اسی چیز کو کرنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ بار بار آپ سے بات بتائی جا رہی ہے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، شریعت کو مذاق نہ سمجھیے، شریعت کو کم نہ سمجھیے۔ شریعت پر اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو یہ ایمان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس ایمان کی قیمتی کو ہم نہیں پہچان سکتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے اور ایمان لے کر کے جاتا ہے تو جنت کا جو فیصلہ ہوگا وہ انہی کے لیے ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انی حرمت الجنۃ علی الکافرین، کہ جو ایمان جس کے دل کے اندر نہیں ہے ہم نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم متعین ہے۔ لہذا شریعت کے اندر داخل ہے، اللہ کا فضل ہے، لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ اس ایمان کو بچانا ہے، اس ایمان کے اندر کسی طرح کا داغ دھبکا نہ لگے، کسی طرح کا کوئی شائبہ نہ آئے، کسی کی طرف سے کوئی نشان نہ لگے۔ ہمیں اس ایمان کو بالکل بچا کر کے لے جانا ہے اور اس کے لیے پھونک پھونک کر کے شریعت کے اندر اور ایک ایک چیز کے اندر پھونک پھونک کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان کے اچھلنے والے آپ کو قدم قدم پر ملیں گے، قدم قدم پر ایمان کے اچھلنے والے ملیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنا ہے، شریعت کے مطابق عمل کی کوشش کرنی ہے۔ ایک بات اور میں آپ سے درخواست کے ساتھ عرض کر دوں، اگر کوئی کسی بات پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر لا اکراہ فی الدین، شریعت کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کسی بات پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو سچ جان کر کے عمل کر رہے ہیں،